بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میرے چینل پر خوش آمدید۔ یہاں آپ کے لیے اسلامی موٹیویشنل اقوال، کوئز، اسلامی معلومات، قصے اور حکایتیں آسان اور عام فہم انداز میں پیش کی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے میری اس کوشش کو کامیاب بنانے میں میرا ساتھ دیں۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، اور میری کاوش آپ کو پسند آئے تو کمنٹ کریں، لائک شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں سن 18 ہجری پورے جزیرہ عرب میں سخت قحط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خشک ہو گیا۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج و غلہ کی پیداوار خوب ہو رہی ہے۔ آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں غلے کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے، اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو۔ حضرت عمرو بن العاص نے جواب میں لکھا کہ آپ مطمئن رہیں، میں اونٹوں پر لدوا کر اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ غرض یہ کہ غلہ آیا اور حضرت عمر نے اس کو تقسیم کر دینے کا حکم فرمایا، اور لوگ آ کر غلہ لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے جب غلے کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر غلہ لے جائیں۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، اس کو ذبح کیا کہ کچھ کھا پی کر چلیں، مگر اس بکری میں خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے، اور اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں، حیات کی خوشخبری سنو، اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو، اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا، تم وعدے کے پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو، پس عقل سے کام لو، عقل سے کام لو اے عمر۔ حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے دروازے پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے لیے اجازت لو۔ حضرت عمر یہ سن کر خود باہر تشریف لائے، انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی۔ حضرت عمر گھبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میرے طرز عمل میں آپ حضرات کوئی بات بری اور مکروہ دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے قحط سالی کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کے بجائے اپنے گورنر سے غلہ طلب کیا اور اللہ سے استسقاء یعنی پانی طلب نہیں کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے۔ پھر آپ نے نماز استسقاء پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا فرمائی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈلا رہا ہے، پھر بارش ہونے لگی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ کوئی نبی و ولی، کوئی پیر و فقیر، کوئی مولوی و عالم، کوئی شیخ و صوفی نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے، اور نہ دستگیری کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے شوق میں اپنے وطن سے نکلا۔ سفر کرتا ہوا ایک راستے میں ایک جگہ درخت کے سائے میں آرام کرنے لیٹا تو دیکھا کہ دو چڑیاں آپس میں بات کر رہی ہیں، اور یہ شخص چڑیوں کی بولی جانتا تھا۔ درمیان میں حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو چرند اور پرند کی بولی سکھا دیتے ہیں، یہ کوئی مستعد بات نہیں ہے، اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ الغرض ان میں سے ایک چڑیا دوسری چڑیا سے کہہ رہی تھی کہ معلوم ہے یہ آدمی جو درخت کے نیچے ہے کہاں جا رہا ہے؟ دوسری چڑیا نے کہا یہ بایزید بسطامی کے پاس جا رہا ہے۔ تو اس چڑیا نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ شخص یہ بات سن کر پریشان ہوا اور واپسی کا ارادہ کر لیا۔
پھر سوچا کہ جب نکلا ہی ہوں تو جا کر زیارت کر لوں۔ پھر آگے سفر جاری رکھا اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو باحیات ہیں۔ ملاقات کی، گفت و شنید کے بعد رخصتی کے وقت کہنے لگا کہ حضرت ایک بات پوچھنا ہے۔ پھر چڑیا والا سارا واقعہ سنایا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ چونکے اور دریافت کیا کہ یہ کس دن اور کس وقت کا واقعہ ہے۔ اس نے بتایا کہ فلاں دن اور فلاں وقت کا واقعہ ہے۔ حضرت بایزید کہنے لگے کہ ہاں بھائی، چڑیا سچ کہہ رہی تھی۔ اس وقت کچھ دیر کے لیے میرا دل اللہ سے غافل ہو گیا تھا۔ اللہ سے دل کا غافل ہونا دل کا مردہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارا کیا حال ہے؟ ان کا دل تو کچھ دیر کے لیے مردہ ہوا تھا، ہمارا دل ہمیشہ مردہ رہتا ہے۔ ہم اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رات کو چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سننے آیا۔ اسی طرح ابو سفیان، ابن سخر اور اخنس بن شریق بھی، ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے رہے۔ دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی میں ایک سنگم پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا، تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھلی تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم کو قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگیں اور آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ دونوں نہیں آئے، چلو ہم قرآن سن لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ صبح کے قریب تینوں کا سنگم ہوا اور خلاف معاہدہ ہونے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا اور دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ اب کے نہ جائیں گے۔ سبحان اللہ! قرآن، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا۔ اور جب تیسری رات آئی تو پھر تینوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے۔ پھر صبح کے وقت معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اب اخنس بن شریق ابو سفیان بن حرب کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا، اے ابو ثعلبہ، اللہ کی قسم، میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں اور اس کا جو مطلب ہے اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن بعض باتیں ایسی سنی ہیں جن کا مقصد اور معنی نہ سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، اللہ کی قسم، میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ اللہ کی قسم، ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس یہ سن کر چلا گیا۔ افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کا سودا کر بیٹھے۔